جب انسان اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے. امام نووی رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں توبہ کا معنی رجوع اور واپسی کا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا. توبہ سے مراد گناہوں سے توبہ ہے، گناہوں سے رجوع ہے. اور اس کی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے گناہ کو ترک کرنا. یہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ وہ بھی پڑھتے رہیں اور گناہ والے کام کے اندر بھی آپ ڈوبے رہیں. نہیں، توبہ کا معنی یہ ہے آج مجھے سمجھ آئی، آج اللہ نے توفیق دی، میں اپنے گناہ سے یکسر الگ ہو جاؤں. جو میں کر بیٹھا ہوں، دوسری شرط کیا ہے؟ اس پہ نادم ہوں. کبھی کہیں ذکر آئے، خیال آئے، سوچ آئے تو لذت کے ساتھ نہیں، اچھا میں نے یہ بھی کیا تھا، میں نے یہ بھی کیا تھا، میں یہ کرتا تھا. یہ نہیں کہ آپ کہیں محفل میں بیٹھے ہیں تو اپنی سابقہ زندگی جس پہ آپ توبہ کر چکے آپ بتائیں میں نے وہ فلم بھی دیکھی، میں نے وہ فلم بھی دیکھی، اس فلم میں وہ گانا بہت اچھا تھا اور اس فلم میں اس کا کردار. یہ تو آپ خوشی سے ذکر کر رہے ہیں، یہ تو آپ مزے لے کے ذکر کر رہے ہیں. گناہوں کو ترک کرنے کی شرط کیا ہے؟ اس پہ ندامت ہو کہ افسوس میں اپنے آپ کو کتنا ظلم میں ڈالتا رہا، کیا کچھ کرتا رہا. گناہوں سے الگ ہو، اس پہ ندامت ہو. اور تیسری بڑی چیز آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو. گناہوں کو چھوڑے، جو کیا ہے اس پہ شرمندگی، آئندہ نہ کرنے کا عزم. اس ماحول، اس معاشرے کو چھوڑ دیجئے جو اس گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں. ایک زانی ہے، اس کے پاس اس کے موبائل میں بدکار عورتوں کے نمبر ہیں، بدکار مردوں کے نمبر ہیں جو اس معاشرے کی طرف، اس گناہ کی طرف سے لے کر جاتے ہیں. وہ سم توڑ دے، وہ نمبر ڈیلیٹ کر دے، وہ موبائل پھینک دے، نیا نمبر لے جس میں کسی کا رابطہ نہ ہو. وہ محلہ جو برائی کا مرکز جہاں رہتے ہیں، جہاں آپ کے برے دوست ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے. سوسائٹی بدلیے، اپنے دوست بدلیے، اپنا معاشرہ بدلیے. ہاں ایک شرط اور ہے کہ اگر وہ گناہ کسی انسان کے متعلق بھی ہے تو پھر اس کا حق ادا کیجیے. اس کا وہ مال آپ نے چھینا ہے، کسی کا قرض دبایا ہے، بہنوں کا حق دبایا ہے، کسی کی چوری کی ہے، کسی کا ڈاکہ مار، جو کسی کے حقوق ہے اس کو ضرور واپس کرنا ہوگا. وگرنہ مفلس بڑا ہی خطرناک آدمی ہے جو نیکیاں لے کر آئے گا لیکن لوگوں پر ظلم بھی کیے ہوئے ہوں گے. اس کی نیکی لوگوں میں بٹ جائے گی اور وہ مفلس ہو کے جہنم کا ایندھن بن جائے گا. جو لوگوں کا حق ہے وہ اس کو لوٹائیے. مجھے نہیں پتا تھا، مجھ سے غلطی ہوگی، بھائی مجھے معاف کر دو، بھائی اس دنیا میں بدلہ لے لو، اس دنیا میں معاملہ صاف کر لو. من کان لہ علی اخیہ مظلمہ، اگر کسی کے کسی بھائی پر کوئی زیادتی ہے اس دنیا میں اپنا دامن صاف کروا لیجئے. وہ مار لے، وہ پیٹ لے، وہ پیسہ لے کر راضی ہو جائے، کسی طرح راضی ہو جائے، اس کو راضی کر لیجئے. اگر قیامت کے دن دروازہ کھل گیا تو وہاں معاملہ بڑا خطرہ. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر پیاری ہستی کس کی ہوگی؟ بیماری کی آخری ایام میں آ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے اگر کسی پر میں نے کوئی زیادتی کی ہے تو بدلہ لے لو. ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے مجھے جنگ میں صفیں سیدھی کرتے ہوئے لاٹھی ماری تھی، میرا بھی جی کرتا ہے. آپ نے کہا جو آپ کے پیٹ پہ کپڑا ہے، میرا پیٹ ننگا تھا، پیٹ ننگا کر دیا. آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، میرا ہاتھ خالی ہے، اس کو لاٹھی دے دو. صحابہ کی غمگین نگاہیں اس کی طرف بلند ہوتی، یہ کون ہے؟ یہ عکاشہ کیا کرنے لگا ہے؟ وہ دوڑتے ہیں، قریب آتے ہیں، لاٹھی پھینکتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے چپک جاتے ہیں، اپنے چہرے کو نبی کے بطن سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں عکاشہ تو نے یہ کیوں کیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگا کہ اب جدائی کے لمحات قریب ہیں، میرے دل نے چاہا کہ میں اپنا چہرہ آپ کے مبارک جسم سے لگا لوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے چہرے پہ جہنم حرام کر دے. لیکن آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا. تو اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی کے پیسے دبائے ہوئے ہیں، کسی کا قرض دبایا ہوا ہے، کسی بھی صورت میں اس تک پہنچائیے، اس سے صلح کیجئے، اس کو راضی کیجئے. قرآن حکیم میں مالک کیا فرماتا ہے؟ غور سے سنیے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کرو، اللہ کی طرف خالص توبہ کرو. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کرو. اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی طرف لوٹو، اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کرو، ندامت کا اظہار کرو اور یہ اقرار کرو اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، غلطی کر بیٹھے، شیطان غالب آ گیا، اللہ میں معاف کر. کتنی پیاری حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے کہا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ.
اگر یہ میدان جنگ سے دشمنوں کے سامنے سے پیٹ پھیر کے بھاگا ہوا ہوگا ان کلمات کے پڑھنے سے، اللہ اس کے یہ گناہ کو بھی معاف کرنا۔ کبیرہ گناہ ہے جس کی وعید ہمیشہ کی جہنم ہے جو دشمن کے سامنے سے دوڑے، لیکن وہ سچے دل سے اگر معافی مانگ لے، یہ الفاظ پڑھ کے اللہ کو راضی کر لے، تو اتنا بڑا گناہ بھی اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے اور اللہ سے معافی مانگنے سے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی۔ پیارے بھائیو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنی، یہ زندگی پہلا اور آخری چانس ہے، پہلا اور آخری چانس۔ وہاں چیخو پکار ہوگی، رونا پیٹنا ہوگا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، دیکھ لیا، یقین آ گیا، بس ایک چانس اور دے۔ دنیا کے امتحان میں سپلی، جس دور میں ہم پڑھتے تھے میٹرک میں فیل ہو جائے تو سپلی ملتی تھی، ایک چانس، دوسرا چانس، تیسرا چانس، 3 سپلی بھی پاس نہیں ہوتا، ایسے ہول ہو گئے، سارا امتحان دوبارہ دے دو۔ یہ آخرت کا امتحان ایسا خطرناک ہے کہ یہاں دوبارہ کے چانس نہیں ہے۔ ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ایک چانس دے دی، واپس بھیج دیں ایک دفعہ، ایک موقع، آپ بالکل ٹھیک زندگی گزار کے آئیں گے، اب صحیح صالح عمل کریں گے، اب تیرے نبی کے پیچھے چلیں گے۔ لیکن پیارے بھائی، یہ تمنائیں ہوں گی جو پوری نہیں ہوں گی، یہ رونا اور پیٹنا ہوگا جس کی حقیقت میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس چیخ و پکار کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے قبر میں جانے کا راستہ تو کھلا ہے، واپسی کا راستہ تو ابھی زندہ ہیں، ابھی موقع ہے، کوئی پتہ نہیں اس محفل سے ہمیں اٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو، کس کی گھڑی پوری ہو چکی ہو اور اس کے پاس فرشتہ پہنچ جائے۔ اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ، اور سب سے بڑا گناہ جس کی کسی صورت میں معافی نہیں ہے اگر توبہ کیے بغیر انسان مر جائے، وہ شرک اکبر ہے۔ اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ اللہ شرک کا گناہ کسی کے لیے معاف نہیں کرے گا، لا یغفر ان یشرک بہ۔ اللہ کا فیصلہ ہے، آرڈر ہے، قانون ہے کہ اللہ نے شرک کا گناہ کسی کے لیے معاف۔ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، امام الموحدین ہیں، باپ قیامت کے دن نظر پڑے گی، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہو، کچھ کر سکیں گے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا چچا ابو طالب جہنم کے وسط میں تھا، میں اسے کھینچ کے جہنم کے کنارے پہ لے آیا۔ ایک روایت میں ہے اسے آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، ایک روایت میں ہے آگ کے 2 انگارے رکھے جائیں گے جس سے ان کا دماغ ایسے ابلے گا جیسے چولہے پہ ہنڈیا ابلتی ہے، اور ان کا گمان ہو گیا مجھ سے بڑھ کر عذاب کسی کو نہیں ہو رہا۔ لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو بچا سکیں گے؟ اس لیے بھائی توحید پہ قائم رہیے، عقیدہ توحید کو سیکھیے، سمجھیے، عقیدے کی اصلاح کیجیے، یہ سب سے اہم کام ہے۔ سارے انبیاء نے سب سے پہلے یہی کام کیا، قولوا لا الہ الا اللہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اللہ کی وحدانیت کو مانیے، توحید کو سمجھیے، شرک سے اپنے دامن کو بچائیے۔ اس شرک کے علاوہ جو گناہ اللہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، جس کے لیے نہیں چاہے گا کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم کا عذاب ہوگا، پھر شفاعت ہوگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، نکال لیا جائے گا۔ ایک ترمذی کی روایت کے الفاظ ہیں کہ اہل شرک اہل توحید کو تان نہ دیں گے، تم توحید کی بات کرتے تھے، ہمارے ساتھ ہی جل رہے ہو نا، تو اللہ کی رحمت اہل توحید کو آ لے گی اور جہنم سے نکال لیا جائے گا اور اللہ کی جنت کے مہمان بنا دیا جائے گا۔ لیکن سوچئے اللہ نہ کرے ایک لمحے کے لیے اگر جہنم کے عذاب میں ڈال دیا گیا، کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ یہ ہماری چمڑی دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے؟ جب بھی اللہ سے دعا کیجئے، یا اللہ اپنی رحمت، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بغیر حساب و کتاب کے جنت دینا، اور یہ اہل توحید کو خاصہ ہوگا، یہ اہل توحید کو ملے گی۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بے شمار دینی تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔